السلام علیکم دوستو، اخبار اردو کے ویب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک بہت مشہور شخصیت خلیفہ ہارون الرشید کے بارے میں۔ ہارون الرشید عباسی خلافت کے 5ویں خلیفہ تھے اور ان کی حکومت کے زمانے میں بغداد کا دور حکومت بہت تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ چلیے شروع کرتے ہیں خلیفہ ہارون الرشید کی کہانی۔ ہارون الرشید کا اصل نام ابو جعفر ہارون بن محمد المیدی تھا۔ وہ بغداد کے مشہور عباسی خلیفہ المیدی کے بیٹے تھے۔ ان کی پیدائش ایران کے شہر رے میں 17 مارچ 763 عیسوی کو ہوئی۔ ہارون الرشید کے والد شہر کے گورنر تھے۔ ہارون الرشید کی پرورش عباسید ریاست میں ہوئی۔ شہزادوں اور امراء کے بچوں کے ساتھ اور اپنے رضاعی بھائیوں الفضل اور جعفر کے ساتھ ہوئی۔ ہارون الرشید نے اپنے والد اور دادا کی دیکھ بھال میں ایک پرسکون اور مستحکم بچپن گزارا اور مشہور عالم علی بن حمزہ بن عبداللہ السادی الکوفی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ان کی پرورش کی اور ان کو پڑھایا۔ ان کی پرورش اور تعلیم مفاضل الزیبی نے بھی کی۔ 158 ہجری میں ابو جعفر المنصور کا انتقال ہوا اور محمد المیدی خلیفہ بنے۔ اس نے اپنے بیٹے ہارون کو گھوڑا سواری، تیر اندازی اور مارشل آرٹس کی تربیت دی۔ ہارون الرشید جب جوان ہوئے تو ان کے والد نے انہیں فوج میں سپہ سالار مقرر کیا۔ اس وقت ہارون الرشید کی عمر 15 سال سے زیادہ نہ تھی، اور جب المیدی نے 163 ہجری میں رومیوں کی سرزمین کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر بھیجا تو اس میں ہارون الرشید بھی شامل تھے، اور اس لشکر نے آذربائیجان اور آرمینیا کے ممالک پر قبضہ کر لیا۔ ہارون جب جنگ سے بغداد واپس آئے تو المیدی نے اپنے بیٹے کی فتح کی خوشی میں ان کو الرشید کے خطاب سے نوازا، اور اس نے اپنے بڑے بھائی موسیٰ الہادی کے بعد ان سے ولی عہد کے طور پر بیعت کی۔ چنانچہ ہارون الرشید دوسرے ولی عہد بن گئے۔ ہارون الرشید ایک زبردست شاعر اور ادبی شخصیت بھی تھے۔ ان کے ماہر مزاج اور علم میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ اپنے دربار میں دنیا کے مشہور علماء اور شعراء کو بلا کر ان سے گفتگو یا مناظرہ کرتے اور اپنی حکومت کو بہتر بنانے کی صلاحیتوں کو ابھارتے تھے۔ ہارون الرشید کا دور سائنسی، ثقافتی اور مذہبی رواداری کا دور کہلاتا ہے۔ انہوں نے بغداد میں لائبریریز، بیت الحکمت کی بنیاد رکھی اور اپنے دور حکومت میں بغداد کو علم، ثقافت اور تجارت کے مرکز کے طور پر پروان چڑھایا۔ ان کے دور میں خلافت عباسیہ کے چین اور فرانس سے سفارتی تعلقات قائم ہوئے۔ ہارون الرشید نے اپنے وزیر یعقوب بن خالد کو ایک سفر پر بھیجا۔ سفر میں یعقوب نے دیکھا کہ ایک آدمی کا ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ وہ اپنی معذوری کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ وزیر نے اس کے بارے میں خیال لکھ کر خلیفہ کو بھیجا، جس پر ہارون الرشید نے اس آدمی کو اپنے دربار میں بلایا اور انہوں نے اس زندگی کے ساری حقیقت جان کر اس آدمی کی مدد کی۔ ہارون الرشید نے 775 ہجری سے 785 ہجری تک خلافت کی۔ ہارون اس وقت خلیفہ بنے جب ان کی عمر 22 سال ہوئی۔ جس دن انہوں نے مسند خلافت سنبھالی، اسی دن ان کی اہلیہ نے مامون الرشید کو جنم دیا۔ ہارون الرشید کے دور میں عباسیہ خلافت کا دارالحکومت بغداد اپنے عروج پر پہنچ گیا تھا۔ انہوں نے بغداد میں نیا محل تعمیر کروایا جو کہ پچھلے تمام محلات سے زیادہ بڑا اور خوبصورت تھا، جس میں ان کے مشہور دربار بھی تھا جس سے ہزاروں درباری وابستہ تھے۔ بعد ازاں انہوں نے شام کی حالت کے پیش نظر دربار الرقیہ شام منتقل کر دیا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ بغداد دنیا کے کسی بھی مقام سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک غریب عورت کو انصاف دلانے کے لیے خود عدالت میں حاضر ہو کر اس کا مقدمہ سنا۔ اس طرح کے کردار نے انہیں دنیا بھر میں مشہور بنایا۔ ہارون الرشید ایک عادل حکمران تھا۔ وہ راتوں کو بیس بدل کر دارالحکومت کی گلیوں میں چکر لگا کر عوام کے مسائل معلوم کرتا تھا۔ ہارون ایک جانباز سپاہی تھا جو اس وقت اپنی بہادری کے جوہر دکھا رہا تھا جب ان کے والد خلیفہ تھے۔ انہوں نے بعد ازاں بیزنٹائن سلطنت جو کہ ملکہ ایرینی کے زیر سربراہی تھی کے خلاف 95,000 کی فوج کی کمان سنبھالی۔ ایرینی کی مشہور جنرل فورس کو شکست دینے کے بعد ہارون کی فوج نے موجودہ ترکی میں پڑاؤ ڈالا جو قسطنطنیہ کے بالکل سامنے عیسائی حصے میں قائم تھا۔
جب ملکہ نے دیکھا کہ مسلمان افواج شہر پر قبضہ کرنے والے ہیں تو اس نے معاہدے کے لیے سفیروں کو بھیجا، لیکن ہارون نے فوری ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کرتے ہوئے تمام شرائط منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ ملکہ نے بطور جنرل آپ کی صلاحیتوں کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، حالانکہ آپ ان کے دشمن ہیں، لیکن وہ بطور ایک سپاہی آپ کی قدر کرتی ہیں۔ ہارون نے ملکہ کے سفیروں کو کہا کہ اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ وہ ہمیں سالانہ 70,000 اشرفیاں عطا کرتی رہے تو کوئی مسلمان فوج قسطنطنیہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ملکہ نے اس شرط کو تسلیم کر لیا اور پہلے سال کا جزیہ عطا کیا۔ مسلمان فوج واپس گھروں کو لوٹ گئے۔ کئی سال تک جزیے کی ادائیگی کے بعد فورس نے جزیے کی ادائیگی سے انکار کرتے ہوئے جنگ کا اعلان کیا۔ ہارون ایک عظیم فوج لے کر فورس کے مقابلے میں آیا اور بحر اسود کے کنارے شہر ہراکلہ کا محاصرہ کر کے فورس کو دوبارہ جزیے کی ادائیگی پر رضامند کیا، لیکن خلیفہ کے بغداد پہنچتے ہی وہ ایک مرتبہ پھر مکر گیا، جس پر ہارون 15,000 افراد کے ساتھ آسیائی ہوچک پہ ایک مرتبہ پھر حملہ آور ہوا، جبکہ رومیوں کی تعداد 1,25,000 تھی، لیکن ہارون نے اسے زبردست شکست دی اور فورس کو زخمی کرتے ہوئے اس کے 40,000 فوج مارے گئے۔ جزیے کی ادائیگی پر رضامندی کے اظہار کے باوجود رومی بادشاہ ایک مرتبہ پھر مکر گئے، جس پر ہارون الرشید نے اس کے قتل کا حکم جاری کیا اور ایک مرتبہ پھر رومی سلطنت پر چڑھائی کی، لیکن اس وقت سلطنت عباسیہ کے ایک شہر میں بغاوت شروع ہوئی، جس کے کچلنے کے لیے وہ اس جانب روانہ ہوئے، لیکن بیماری کے باعث انتقال کر گئے۔ ہارون الرشید کی وفات 24 مارچ 809 عیسوی کو ہوئی۔ انہیں طاؤس میں دفنایا گیا۔ ان کی جگہ ان کے بیٹے خلیفہ الامین نے لی۔ ہارون الرشید کی شان و شوکت، انسانیت اور حکمت سے بری زندگی آج بھی ہمیں یاد ہے کہ ان کا نام دنیا بھر میں مشہور ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، جس نے انسانیت، عدل اور علم کی قدر کرنا سکھایا۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اخبار اردو کے ویب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔